وہ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تیار نہیں ہے. تو یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو عمران خان صاحب کا ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نہ وہ کھیلیں گے نہ وہ کھیلنے دیں گے. منی بجٹ اس کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور تقریباً چند دنوں کے اندر جو ہے وہ منی بجٹ لایا جائے گا جس کے اندر جو ہے وہ 200 سے 300 یا 150 سے 300 بلین جو روپے ہیں اس کو اکٹھا کرنا ہے. اس میں جی ایس ٹی یعنی کہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے 17% وہ لگائے جانے کا امکان ہے. اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ. یہ ساری آئی ایم ایف کی شرائط ہیں بائی دا وے جو کہ آپ کو ماننی پڑیں گی. اور آئی ایم ایف میں کون دھکیل کے گیا ہے اس کے اوپر بار بار بات کرتے ہوئے کم از کم ہمیں تو ہوتا ہے کہ یہ بتانا مگر ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کے اوپر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ضرور بننا چاہیے کہ پاکستان کی معاشی تباہی جو ہے اس کو پچھلے 4 سال 5 سال میں جیسے چلایا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے. بہرحال ساتھ میں یہ بھی کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یعنی کہ آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ جو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے ڈالر کا ریٹ اس کو بھی آپ کو بدلنا پڑے گا. تو اب اگر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو آپ کو یہ ایک طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ اصولی طور پر پرائم منسٹر ایگریڈ ہیں اس کے اوپر. ظاہر ہے کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو پھر اس کے ایک ریپرکیشنز ہیں اور اس کے اوپر یہ سیاسی قیمت ہے اور سیاسی قیمت جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کو کرنی پڑے گی. یہ سخت اقدامات لینے پڑیں گے. پھر آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے گا اور پھر آپ کا جو ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے کیونکہ آپ کی جو امیدیں تھیں سعودی عرب سے وہ بھی تقریباً دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہاں پاکستان آ کے جو ہے وہ پھنس گیا یا یوں سمجھے کہ پاکستان کو پھنسایا گیا ہے. پاکستان کو پھنسایا کس نے ہے؟ یہ کس نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سارے پروگرام ڈیسائیڈ کیے؟ کل جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ ہوا ہے یہ اسٹیٹ بینک کس نے لکھ کے دیا ہے آئی ایم ایف کو؟ عمران خان صاحب کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے کہ یہ جو شرائط کن شرائط کے اوپر پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے تھے اور وہ کیا شرائط تھیں اور کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہ تسلیم کیے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا ان کو پتہ ہے انہوں نے بتایا تھا جن باجوہ کو کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ. آپ کو پتہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے. بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو کہ بہت اہم ہے. پاکستان کے کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے, ڈالرز کی ضرورت ہے اور فوری طور پر کوئی ایز سچ ارینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی, پٹرول, ڈیزل ان سب کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں. وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسز میں اضافہ کر دیں, آپ 200 سے 300 ارب روپے کے اضافی بجٹ دیں جو کہ اب انہوں نے منی بجٹ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر یہ حکومت جو ہے وہ سخت فیصلوں کے لیے تیار ہے. کچھ دن بیچ میں ایسے بھی آئے ہیں کہ حکومت جو تھی وہ یہ فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی اور وہ یہ ان کا ایک سوال تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تو پھر بدلے میں تو فیس تو ہم نے کرنا ہے, لوگ ہمارے گھروں پہ چڑھائی کریں گے, لوگ ہمیں پوچھیں گے تو ہم بدلے کس چیز کے بدلے یہ فیصلے وہ کریں جو کہ عمران خان صاحب پاکستان کو یہاں پہ کھڑا کر کے گئے ہیں تو ہمیں سیاسی قیمت چکانی پڑی ہے تو ہم کیسے چکائیں؟ اگر آپ فوری طور پر انتخابات بھی کہیں گے تو بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اب انتخاب کی طرف جو ہے وہ جائیں, لہٰذا ہم فیصلے کریں تو کیوں کریں. تو اب وہ گارنٹیز جو ہے وہ حکومت جیسا کہنا چاہیے وہ مانگ رہی تھی یا وہ کہہ رہی تھی اور یہ ایک جینوئن بات بھی ہے کہ اگر اتنے بڑے فیصلے اتنے برے فیصلے جو کہ کسی اور کے کیے دھرے ہیں وہ اگر کرنے پڑیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو پھر گارنٹی ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ فیصلے کریں اور ادھر سے آپ کو کہا جائے کہ چلیں جی اپنا بوریا بستر لپیٹیں اور عام انتخابات کرا دیں اور جتنا کچھ وہ کریں اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ اگلی حکومت کو اٹھانا پڑے یا اٹھا لے جو کہ ان کے خیال میں ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں, اتحادی نہ ہوں بلکہ عمران خان صاحب ہوں. تو یہ ایک پولیٹیکل جو ڈسکشن تھی یہ چل رہی تھی اور پھر اس کے بعد لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ معاملہ کہیں نہ کسی جگہ پہ کسی اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھا ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاخیر انتخابات میں جو ہے وہ کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے. اب دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو کل ہم نے آپ کو سینیریو بتایا تھا وہی سینیریو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب یہ ہو جائے, منی بجٹ آ جائے, مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا, مہنگائی کا طوفان آئے گا تو عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہوں گے جو کہ فروری کی وہ ڈیٹ دے رہے ہیں. وہ اس کا پولیٹیکلی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے,
آج انہوں نے ایک اور نئی بات کر دی کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا، اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تینوں جو کیسز ہیں جو ہماری مختلف قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے، ممنوع فنڈنگ کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کے جو توشہ خانہ کا کیس ہے، یا جو ان کی صاحبزادی کا ٹیریان کا کیس ہے، وہ تینوں کیسز جو ہیں وہ پوٹینشیل کیسز سمجھے جا رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ چودھری شجاعت صاحب نے شاید یہی جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ انتخابات فوری تو ممکن نہیں ہے، بلکہ وقت پہ بھی ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور اس کی ایک ریزن یہی ہے کہ یہ نئے فیصلے اگر ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک اور طرح کی ٹربولنس ہوگی، اس کو ڈیل کرنا ہے، یہ فیصلے کرنے ضروری ہیں، ریاست کو بچانا ہے، اور اگر یہ فیصلے نہیں ہوتے اور یہ حکومت گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ انتخابات کرا دیں، تو بھی نئی حکومت ان سارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکے گی۔ تو اب صورتحال کیا بنتی ہے، کیا نہیں بنتی؟ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، نہیں آتے؟ مریم صاحبہ نے اپنا ایکسٹینڈ کر دیا ہے، وہ اب 22 کی بجائے 29 کو آ رہی ہیں۔ ایک نئی پارٹی کی بھی بز ہے، بہرحال شاید خاقان عباس صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ تینوں جماعتوں کے جو ناراض لوگ ہیں وہ ایک نئی پارٹی کو کھڑا کر دیں، اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے۔ پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ اگر ہوتا ہے تو ایک نئی پولیٹیکل موو ہوگی جو کہ سامنے نظر آ سکتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اصل معاملات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ پھر کیا آئے گا اگر ایسے ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا، فوری طور پر انتخابات میں چلے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، تو وہ اس کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے، وہ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو عمران خان صاحب کا ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نہ وہ کھیلیں گے نہ وہ کھیلنے دیں گے۔